زبیر صاحب، حکومت یہ بھی دعوے کر رہی ہے کہ کچھ منحرف جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ لوگ یہ مان گئے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آج درگئی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایک طرف سے ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے لوگوں کو کہ آپ کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی، آپ کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، آپ لوگوں کا شادیوں پہ جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں کو اسکولوں میں بڑے مسائل ہوں گے۔ تو آپ لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ جو منحرف لوگ ہیں وہ واپس جانے کا سوچ بھی رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پاکستانی لیڈر کو سن 47 سے لے کے آج تک اس قسم کی تھریٹننگ سٹیٹمنٹس دے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان میں پہلا واقعہ ہے؟ اور ان کی اپنی حکومت نے کہ جب وہ بتاتے تھے کہ 6 ارکان جو ہیں پی ایم ایل این کے ایم پی ایز عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے، ابھی تھوڑے عرصے پہلے 3-4 ہفتے پہلے کچھ 2-3 ایم پی ایز کی عمران خان صاحب نے ملاقات کی، تو آپ نے کیا ان کو کہا کہ آپ شادی بیاہ میں نہیں جا سکیں گے، آپ کے بچے اسکول میں نہیں جا سکیں؟ ان کو آپ نے مطلب ایک تو ان کو یہ سمجھ نہیں، مجھے تو ایکچولی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے، بٹ وہ ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ تفریح کیسے ہوتی ہے۔ آپ بالکل آپ کا غم غصہ صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں گئے ہیں، اور پاکستان میں اس کے مطابق قانون ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس قانون کے حساب سے آپ ان کو اچھا آپ نے واپس بلانا ہے، آپ واپس بھی بلانے کا اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ ایک تو یہ ایزیوم کر لینا کہ یہ کفر اس کی جنگ ہو رہی ہے اسلام کی، اور یہ ایزیوم کر لینا کہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ مطلب آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ حکومت ہے نا، سب ادارے آپ کے نیچے ہیں، آپ بڑی آرام سے تحقیق کر کے ایک کا بتا دیں کہ دیکھیں یہ اتنے پیسے اتنے یہاں سے کھائے ہیں اور یہ اس لیے یہ وہاں اس طرف گیا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ جو ہے پچھلے 2 سال سے متحرک ہے، راجہ ریاض پچھلے 2 سال سے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں۔ نور عالم اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ آگے کی جو 2 روز ہیں اگر آپ ان سب کو ای سی ایل میں ڈال دیں تو پاکستان کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان 2 روز میں سب سے سینئر وزیر بیٹھتے ہیں اور پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں، تو یہ کیا آج کی بات ہے؟ شاید حکومت کو پرسپشن نہیں تھی، ادراک نہیں تھا اس بات کا کہ یہ صورتحال اس حد تک جا سکتی ہے۔ اچھا، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نمبرز پورے ہیں، یہ ان کے منحرف اراکین کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہے، یا اتحادیوں پر بھی آپ کانفیڈنس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی اتحادی کھل کر سامنے نہیں آیا ابھی تک۔ زبیر صاحب اس کو چھوڑ دے، 13 کو نوٹس دیے نا انہوں نے، شوکز نوٹس 13 ایم این اے کو 179 لیے تھے نا خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، اس میں سے 13 نکالتے ہیں جو خود جن کو نوٹس دیتے ہیں 166 پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان 13 کو نکالتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ واپس بھی آنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں 13 تو وہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی 12-13 اور ہیں جو کہ ان کو بھی پتہ ہے، جو اس کے بعد جنہوں نے اعلان 2-3 نے کیا، آج بھی کسی ایک صاحب نے کیا ہے۔ تو اچھا وہ ہو گئے، پھر جو وہ ہیں اتحادی جو ہیں ان کے 17 ووٹس ہیں جو 3 پارٹیز کے ہیں۔ اب انہوں نے آج تک ان کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ مطلب کوئی کامن سینس یوز کرے، ان کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے، اور اگر جھکاؤ نہیں بھی ہے تو جس وقت عمران خان کے لیے وہ نہیں ان کے ساتھ کھڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ووٹ کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کوئی مورالٹی ہے، کوئی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب وہ خود کھڑے ہوئے ان کے اگینسٹ، لیکن انہیں شاید یہ امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ آج وہ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے بڑے واضح الفاظوں میں کہ لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، میں بھی آپ کی غلطیاں معاف کر دوں گا، آپ واپس آ جائیں۔ نہیں، واپس آ جائیں اس طرح سے تھریٹ کر کے۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر ایک نور عالم صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا، اور وہ اتنے سخت، میں نے نہیں اتنا ناراض دیکھا ان کو پہلے جتنے آج وہ نظر آ رہے تھے یہ آج کی تقریر کے بعد۔ تو آپ یہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ خراب آدمی کوئی نہیں ہے جنہوں نے کفر کے پیچھے کھڑے ہو کے، جنہوں نے پیسے کھائے ہیں، جنہوں نے وہ کام کیے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے۔ ایک طرف تو آپ یہ تھریٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو کوئی نہیں اسکول جانے دے گا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں باپ کی طرح واپس آ جاؤں۔ سیدھا سیدھا آپ یہ کرتے کہ بھائی اگر آپ سے کچھ، آپ کو لگتا ہے یہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ظاہر ہے کل کو اگر ان کے بچے اسکول جائیں گے تو کہیں نہ کہیں انہیں بھی اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اگر کرنا پڑے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہوگا نا۔ آپ کو یاد ہے نا جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی، لیڈرز تھے، ان کے پیچھے بندے لگواتے تھے، نعرے بازی کرواتے تھے،
صحیح. آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیوں مارکس بھی دیتے ہیں کوئی یہ 1/100 بھی. مطلب ہی از اے فیسسٹ لیڈر. مطلب اس سے زیادہ کسی کو شک و شبہ ہوا ہے. اچھا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں؟ جب 50% شازیہ جو ممبرز تھے نا پی ٹی آئی کے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں وہ لاسٹ 6 مہینے پہلے جوائن کیا تھا. عثمان بزدار کہاں سے آئے تھے؟ مئی 2018 میں پی ایم ایل این سے وہاں گئے. بالکل. ہم نے کبھی ان کو کہا تو اس وقت تو آپ کہتے تھے وکٹ گرا دی. ہم نے ایک اور وکٹ گرا دی. زبیر صاحب آئندہ کا لاہے عمل طے ہو چکا ہے؟ کون پرائم منسٹر ہوگا؟ کون ہو گیا پتہ چل جائے گا. کل اعتزاز صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میں آئندہ 2-3 ہفتوں میں وزیر خارجہ دیکھ رہا ہوں بلاول بھٹو کو. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو چیزیں طے ہو چکی ہیں, صرف اعلان ہونا باقی ہے, رائٹ؟ جی اعلان ہونا باقی. جی بالکل صحیح بات. لیکن آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم تو شہباز شریف ہی ہوں گے, یہ بھی درست ہے؟ جی انشاءاللہ تعالی. تو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کافلک کو ہی ملے گی؟ اب یہ دیکھیں بھائی, میں کہہ رہا ہوں نا 2-4 دن جہاں اتنا انتظار کیا اور انتظار چل. سوشل میڈیا, اچھا چلے یہ بتا دیں, سوشل میڈیا پر جو ایک لسٹ چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا فیک ہے؟ وہ نہیں مجھے نہیں پتا کون سی سوشل میڈیا کی بات کر. اس کا مطلب 2 عہدے پکے ہیں شہباز شریف, 3 عہدے, شہباز شریف کا ایز اے پرائم منسٹر, بلاول کا وزیر خارجہ اور پرویز الہی صاحب کا وزیر اعلیٰ. ٹھیک, یہ مجھے نہیں پتا بالکل. میں جب نو کانفیڈنس موشن ہو جائے گا تو اس وقت سب کچھ پتہ چلتا ہے. پوزیشن میں تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی, لیڈرز تھے, ان کے پیچھے بندے لگواتے تھے, نعرے بازی کرواتے تھے. آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیوں مارکس بھی دیتے ہیں کوئی یہ 1/100 بھی. مطلب ہی از اے فیسسٹ لیڈر. مطلب اس سے زیادہ کسی کو شک و شبہ ہوا ہے. اچھا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں؟ جب 50% شازیہ جو ممبرز تھے نا پی ٹی آئی کے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں وہ لاسٹ 6 مہینے پہلے جوائن کیا تھا. عثمان بزدار کہاں سے آئے تھے؟ مئی 2018 میں پی ایم ایل این سے وہاں گئے. بالکل. ہم نے کبھی ان کو کہا تو اس وقت تو آپ کہتے تھے وکٹ گرا دی. ہم نے ایک اور وکٹ گرا دی. زبیر صاحب آئندہ کا لاہے عمل طے ہو چکا ہے؟ کون پرائم منسٹر ہوگا؟ کون ہو گیا پتہ چل جائے گا. کل اعتزاز صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میں آئندہ 2-3 ہفتوں میں وزیر خارجہ دیکھ رہا ہوں بلاول بھٹو کو. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو چیزیں طے ہو چکی ہیں, صرف اعلان ہونا باقی ہے, رائٹ؟ جی اعلان ہونا باقی. جی بالکل صحیح بات. لیکن آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم تو شہباز شریف ہی ہوں گے, یہ بھی درست ہے؟ جی انشاءاللہ تعالی. تو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کافلک کو ہی ملے گی؟ اب یہ دیکھیں بھائی, میں کہہ رہا ہوں نا 2-4 دن جہاں اتنا انتظار کیا اور انتظار چل. سوشل میڈیا, اچھا چلے یہ بتا دیں, سوشل میڈیا پر جو ایک لسٹ چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا فیک ہے؟ وہ نہیں مجھے نہیں پتا کون سی سوشل میڈیا کی بات کر. اس کا مطلب 2 عہدے پکے ہیں شہباز شریف, 3 عہدے, شہباز شریف کا ایز اے پرائم منسٹر, بلاول کا وزیر خارجہ اور پرویز الہی صاحب کا وزیر اعلیٰ. ٹھیک, یہ مجھے نہیں پتا بالکل. میں جب نو کانفیڈنس موشن ہو جائے گا تو اس وقت سب کچھ پتہ چلتا ہے.